ایمان اتنی بڑی نعمت ہے، اتنی بڑی نعمت ہے کہ آدمی اس نعمت کو اس لیے نہیں پہچان سکتا کہ اسے بغیر محنت کے ایمان کی دولت ملی ہے۔ جو محنتیں، جو مشقتیں صحابہ نے ایمان کو حاصل کرنے کے لیے، اپنی زندگی کو بنانے کے لیے، اپنی آخرت کو بنانے کے لیے جو جدوجہد کی ہے، جو محنتیں کی ہیں، وہ میں اور آپ وہ محنتوں کے ساتھ ہمیں ایمان نہیں ملا ہے، بلکہ ان کی محنتوں کا پھل اللہ نے ہمیں دیا ہے۔ اس وجہ سے ہمیں ایمان کی قدر و قیمت ہمارے پاس نہیں ہے۔ یہ ایمان کو حاصل کرنے کے لیے، یا قرآن کو حاصل کرنے کے لیے، علم دین کو حاصل کرنے کے لیے جو صحابہ نے مشقتیں اٹھائی ہیں، جو محنتیں کی ہیں، جو فاقے اٹھائے ہیں، اس کا اندازہ میں اور آپ نہیں کر سکتے۔ ہم میں سے امت کا ہر فرد اللہ کا شکر بجا لانا چاہیے کہ اللہ نے ہمیں انسان بنانے کے ساتھ ساتھ اللہ نے ہمیں ایمان کی دولت عطا فرمائی۔ اگر ایمان کی دولت نہ ملے، انسان بھی بن جائے، مال و دولت بھی اسے آ جائے، دنیا کی عیش و آرام بھی اس کے سامنے آ جائیں، اس کے قدموں کے سامنے پڑ جائیں، لیکن کامیابی کا دار و مدار اس آدمی پر نہیں ہے، بلکہ مختصر سی زندگی میں وہ کامیاب ہو سکتا ہے، لیکن ہمیشہ ہمیشہ کی جو زندگی ہے، آخرت کی جو زندگی ہے، مرنے کے بعد کی جو زندگی ہے، وہ زندگی میں آدمی ناکام ہو جائے۔ انسان بننا کوئی کمال نہیں ہے، انسان کے ساتھ ساتھ اللہ پر ایمان لانا ضروری ہے، اللہ کے نبی علیہ السلام پر ایمان لانا ضروری ہے، قیامت کے دن پر ایمان لانا ضروری ہے، حلال اور حرام کے علم کو حاصل کرنا ہمارے لیے ضروری ہے۔ اگر ایسا نہیں کریں گے تو ہمارا دنیا میں آنا بیکار ہو جائے گا، اور انسان بننے کے باوجود ہم خسارے میں رہیں گے، دنیا میں بھی خسارے میں رہیں گے۔ آخرت کی جو لامحدود زندگی ہے، اللہ اس میں ہمیشہ ہمیشہ کے لیے ہمیں ناکام فرمائے گے۔ سوچنے کی بات ہے میرے عزیز دوستوں، اللہ نے ہمیں ہدایت کے لیے قرآن عطا فرمایا، اللہ نے ہمیں ہدایت کے لیے جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی شریعت عطا فرمائی۔ صحابہ قرآن کے علم کو حاصل کرنے کے لیے، قرآن کی دولت کو حاصل کرنے کے لیے، صراط مستقیم پر چلنے کے لیے اپنا جان مال وقت سب کچھ لگا دیے۔ کیوں؟ اس لیے کہ اس کی حقیقت ان کے دل و دماغ میں بیٹھ چکی تھی۔ آج ہم صرف نام کے مسلمان ہیں، لیکن ہماری زندگیوں کے اندر نہ قرآن ہے، نہ ہماری زندگیوں کے اندر نہ حدیث ہے، نہ ہماری زندگیوں کے اندر نہ حلال ہے، نہ ہماری زندگیوں کے اندر نہ حرام ہے، بلکہ منمانی زندگی گزارتے ہوئے ہم اپنی زندگی کو برباد کر رہے ہیں۔ اسی لیے اللہ رب العزت نے قرآن مجید میں صاف صاف ارشاد فرمایا، قل هل يستوي الذين يعلمون والذين لا يعلمون۔ اے نبی کہہ دیجئے ان لوگوں کو جو اہل علم رکھتے ہیں اور جاہل ہیں، یہ دونوں ہرگز برابر نہیں ہو سکتے۔ قرآن کے علم کو رکھنے والا، حدیث کے علم کو رکھنے والا اور دنیا کا علم رکھنے والا اور جاہل برابر نہیں ہو سکتے۔ یہ علم دین کا علم ہے، یہ علم دنیا کا علم ہے۔ دین کا علم یہ ہے کہ آدمی کس طریقے سے زندگی گزارے، اللہ نے ہمیں کس مقصد سے دنیا میں بھیجا ہے، ہمارے آنے کا مقصد کیا ہے، ہم کس طریقے سے زندگی گزارنا ہے۔ یہ کام کریں گے تو اللہ راضی ہوگا، یہ کام کریں گے تو اللہ ناراض ہوگا، یہ تمام چیزوں کا علم ہمارے لیے ضروری ہے۔ ہمارے پاس اس کے بارے میں کوئی فکر نہیں ہے۔
علم دین کے بارے میں ہمارے ذہنوں میں بھی کوئی بات نہیں ہے، حالانکہ ہمارے سامنے مدارس ہیں، ہمارے سامنے علماء ہیں، ہمارے سامنے مفتیان ہیں، ہمارے سامنے اللہ والے ہیں، سامنے علم موجود ہے، لیکن افسوس کی بات یہ ہے کہ ہم دین کے علم کو حاصل کرنے کے بارے میں رتی برابر بھی فکر نہیں کرتے۔ اللہ قیامت کے دن اس کے بارے میں پوچھیں گے، دین کا علم، حلال اور حرام کا علم تو نے حاصل کیا یا نہیں حاصل کیا؟ قرآن صحیح پڑھنے والا بنا یا نہیں بنا؟ شریعت صحیح معنی میں جان کر آیا یا نہیں جان کر آیا؟ اللہ کے نبی علیہ السلام کی زندگی کو پڑھا یا نہیں پڑھا؟ صحابہ کی قربانیوں کو پڑھا یا نہیں پڑھا؟ تو کس طریقے سے زندگی گزار کر آیا ہے؟ تقوی کے ساتھ زندگی گزار کر آیا ہے یا منمانی کے ساتھ زندگی گزار کر آیا ہے یا دنیا کے عیش و عشرت میں دھوکے میں لگ کر زندگی گزار کر آیا ہے؟ اللہ قیامت کے دن ہمیں ہر مسلمان کو یہ سوال کرے گا۔ اسی لیے اللہ نے قرآن مجید میں ارشاد فرمایا، اے نبی کہہ دیجئے کہ اہل علم اور جاہل دونوں ہرگز برابر نہیں ہو سکتے۔ جاہل جاہل ہی ہوتا ہے، عالم عالم ہی ہوتا ہے۔ عالم دین کا ایک عالم ہوتا ہے، دنیا کا ایک عالم ہوتا ہے۔ جو آدمی قرآن کے علم کو جانتا ہے، حدیث کے علم کو جانتا ہے، وہ دین کا عالم ہے۔ جو آدمی ڈاکٹر کے علم کو جانتا ہے، انجینئر کے علم کو جانتا ہے، دنیا کے علوم کو جانتا ہے، وہ دنیا کا عالم ہے۔ لیکن ہر عالم کو، علم رکھنے والے کو اللہ عزت عطا فرماتا ہے۔ جس آدمی کے سینے میں علم محفوظ ہو جاتا ہے، جس آدمی کے زندگی کے اندر علم آ جاتا ہے، اللہ علم کی برکت سے اسے دنیا میں بھی عزت عطا کرتے ہیں۔ اگر دین کا علم ہے تو اس آدمی کو دنیا میں بھی عزت ملتی ہے اور آخرت میں بھی عزت ملتی ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، طلب العلم فریضۃ علی کل مسلم و مسلمہ۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے صاف ارشاد فرمایا کہ ہر مسلمان بالغ مرد عورت پر ضروری ہے کہ وہ قرآن کے علم کو حاصل کرے، حدیث کے علم کو حاصل کرے، فرض ہے۔ کتنا علم حاصل کرنا فرض ہے؟ ہمیں پتہ چل جائے کہ یہ حلال ہے، یہ حرام ہے، یہ شریعت ہے، یہ شریعت کے خلاف ہے۔ اگر اس طریقے سے کام کریں گے تو اللہ ہمارے سے راضی ہوگا، اگر اس طریقے سے کام کریں گے اللہ ہمارے سے ناراض ہو جائے گا۔ یہ شریعت کا علم ہے۔ حافظ بننا، عالم بننا ہر آدمی کے لیے فرض نہیں ہے، یہ تو فرض کفایہ ہے۔ اگر کوئی آدمی پورے قرآن کا حافظ بن رہا ہے، جو یہ طلبہ ہمارے سامنے بیٹھے ہوئے ہیں، یہ حافظ بننے کے لیے آئے ہیں، عالم بننے کے لیے آئے ہیں، یہ فضیلت والی چیز ہے، یہ تو ان کے درجات کو بلند کرنے والی چیز ہے۔ لیکن جتنے بھی یہاں پر بیٹھے ہیں سب کے لیے ضروری ہے کہ اللہ قرآن میں کیا کہہ رہا ہے، دنیا میں ہم کس لیے آئے ہیں، حدیث کا علم کیا ہے، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے کس طریقے سے زندگی گزارنے کا حکم دیا ہے، یہ تمام چیزیں ہمارے لیے جاننا فرض ہے۔ جس طریقے سے نماز فرض ہے، جس طریقے سے زکوٰۃ فرض ہے، جس طریقے سے روزہ فرض ہے، رمضان المبارک کا روزہ فرض ہے، اسی طریقے سے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ہر آدمی پر، ہر مسلمان بالغ مرد ہو یا عورت ہو، اس کے لیے ضروری ہے کہ حلال اور حرام کی اس کے زندگی کے اندر تمیز پیدا ہو جائے۔ اتنا تو علم ہمارے لیے ضروری ہے۔ بتائیے کہ ہمارے معاشرے میں، ہمارے شہر میں، ہمارے محلوں میں کتنے لوگ ایسے ہیں جو دین کے علم کو رکھنے والے ہیں، حلال اور حرام کو پہچاننے والے ہیں، صحیح اور غلط کو پہچاننے والے ہیں، اللہ کی فرما برداری کرنے والے ہیں، اور پوچھ پوچھ کر قرآن کے علم کو حاصل کرنے والے کتنے لوگ ہیں؟ بتائیے۔ کچھ بچے مدرسے میں داخلہ لے لیتے ہیں، کچھ لوگ اللہ کے راستے میں جا کر
وضو اور غسل اور واجبات نماز کے فرائض جان لیتے ہیں، کیا اتنا ہمارے لیے کافی ہے؟ نہیں ہے، وہ اپنی آخرت بنا رہے ہیں۔ لیکن ہر آدمی کے لیے ضروری ہے کہ اپنی زندگی کا اکثر حصہ دین کے علم کو حاصل کرنے میں لگائے۔ کوئی ضروری نہیں ہے کہ مدرسے میں داخلہ لے لیں آپ، کچھ وقت ہوتا ہے مدرسے میں داخلہ لینے کا، وہ وقت چلا جاتا ہے تو کوئی ضروری نہیں ہے کہ 25 سال 30 سال کا آدمی مدرسے میں آ کر داخلہ لے، تب جا کر اسے دین کی بات سمجھ میں آئی، کوئی ضروری بات نہیں ہے۔ یہ بچے آئے ہیں حافظ عالم بننے کے لیے، کامل دین کے علم کو حاصل کرنے کے لیے آئے ہیں۔ لیکن آپ حضرات میں ہر آدمی کے لیے ضروری ہے کام کاج بھی کریے، کاروبار بھی کریے اور بیوی بچوں کو وقت بھی دیں، لیکن ساتھ ساتھ 24 گھنٹے کے اندر کچھ وقت اتنا لگائیں، اتنا وقت نکالیں کہ ہمارے محلے کی مسجدوں کے اماموں کے ساتھ جائیں اور وہاں پر بیٹھ کر قرآن کو سیکھیں، حدیث کو سیکھیں اور حلال اور حرام کے بارے میں جانیں، زندگی کس طریقے سے گزارنا ہے، وضو کے فرائض کیا ہیں، غسل کے فرائض کیا ہیں، واجبات نماز کیا ہے، میت اگر غسل دینے کا طریقہ کیا ہے، کسی کو پتہ نہیں ہے۔ بچہ پیدا ہوتا ہے تو بچے کے پیدا ہونے کے بعد اذان دینے کے لیے بھی مؤذن کو بلایا جاتا ہے، امام صاحب کو بلایا جاتا ہے، کیوں؟ اس لیے کہ ہمارے پاس علم نہیں ہے۔ بچہ پیدا ہونے سے لے کر خبر کے گڑے تک ہر آدمی عالم کا محتاج ہے، علماء کے محتاج ہیں۔ ہاں، جو عالم حافظ ان کو بلانا ضروری ہے، لیکن کم از کم ہمیں بھی اس کا علم حاصل کرنا ہمارے لیے بھی ضروری ہے۔ اللہ یہ سوال کریں گے قیامت کے دن، ہم کیا جواب دیں گے؟ اسی لیے فرمایا طلب العلم فریضۃ علی کل مسلم و مسلمہ، کہ ہر مسلمان بالغ مرد عورت پر ضروری ہے کہ وہ قرآن کے علم کو حاصل کرے، شریعت کے علم کو حاصل کرے، دین کے علم کو حاصل کرے۔ قرآن مجید میں اللہ نے اور ایک آیت میں ارشاد فرمایا یرفع اللہ الذین آمنوا منکم، اللہ تبارک و تعالیٰ ان لوگوں کے مقام اور مرتبے کو بلند کر دیتے ہیں، ان لوگوں کو عزت عطا فرماتے ہیں جو لوگ ایمان لے کر آتے ہیں اور دین کے علم کو حاصل کرتے ہیں۔ اللہ وعدہ فرما رہے ہیں کہ جو آدمی ایمان لے کر آتا ہے اور قرآن کے علم کو حاصل کرتا ہے، حدیث کے علم کو حاصل کرتا ہے، شریعت کے علم کو حاصل کرتا ہے، اللہ تعالیٰ اس کی زندگی میں عزت عطا فرماتے ہیں۔ یرفع اللہ الذین آمنوا منکم والذین اوتوا العلم درجات، علم کی وجہ سے اس کا مقام و مرتبہ بلند ہو جاتا ہے۔ واللہ بما تعملون خبیر، اللہ کہتے ہیں میں ہر چیز کو جانتا ہوں جو تم کرتے ہو، جو تم سیکھتے ہو، جو تم دین کے علم کو حاصل کرنے کے لیے اپنے جان و مال کو لگاتے ہو، ہر چیز کا خبر رکھنے والا میں۔ اللہ کے نبی علیہ السلام کے زمانے میں اس وقت مدینہ المنورہ میں اصحاب صوفہ کے نام سے ایک چبوترا تھا، اس چبوترے میں دین کا علم اللہ کے نبی علیہ السلام صحابہ کو سکھاتے تھے۔ اس زمانے میں کوئی مدرسہ نہیں تھا، بلکہ پورا مدرسہ ہی اصحاب صوفہ کے نام سے مدینہ المنورہ میں یہ یونیورسٹی کے برابر ایک اللہ کے نبی علیہ السلام نے مدرسے کو قائم کیا۔ وہاں پر صحابہ آتے اور آنے کے بعد اللہ کے نبی علیہ السلام کے سامنے بیٹھتے اور قرآن کے علم کو حاصل کرتے۔ کوئی دمشق سے آتا، کوئی ایران سے آتا، ملکوں سے اللہ کے نبی علیہ السلام کے خدمت میں صحابہ تشریف لاتے، اور جیسے جیسے اللہ کے نبی علیہ السلام کے اوپر قرآن کی آیتیں نازل ہوتی، ویسے ویسے صحابہ اکرام رضوان اللہ تعالی علیہم اجمعین کو اللہ کے نبی علیہ السلام قرآن کا سبق پڑھاتے، قرآن کے بارے میں سمجھاتے، حدیث کے بارے میں سمجھاتے۔ صحابہ جوق در جوق آ کر اللہ کے نبی علیہ السلام کی خدمت میں بیٹھ کر دین کے علم کو حاصل کرتے،
حلال کیا ہے وہ سیکھتے، اللہ کا حکم کیا ہے وہ سیکھتے، نبی علیہ السلام کی شریعت کیا ہے وہ سیکھتے۔ قرآن کی آیت نازل ہوئی وَمَا كَانَ الْمُؤْمِنُونَ لِيَنْفِرُوا كَافَّةً۔ یہ ایک وقت ایسا آیا مدینہ المنورہ میں کہ اللہ کے نبی علیہ السلام کی خدمت میں جوق در جوق ہزاروں کی تعداد میں اللہ کے نبی علیہ السلام کے پاس لوگ تشریف آنا شروع کر دیے۔ اللہ کے نبی علیہ السلام نے فرمایا کہ اگر تم پوری کی پوری جماعت یہاں پر آؤ گے تو وہاں تمہارا نقصان ہوگا۔ قرآن کی آیت پڑھ کر اللہ کے نبی علیہ السلام نے فرمایا وَمَا كَانَ الْمُؤْمِنُونَ لِيَنْفِرُوا كَافَّةً، تمہارے لیے ضروری نہیں ہے کہ پوری کی پوری جماعت میرے سامنے آ جائے، تمہارے لیے اتنا کافی ہے کہ اگر تم 1000 لوگ ہو تم میں سے 100 آدمی یہاں پر آئیں اور دین کے علم کو حاصل کریں، اور حاصل کرنے کے بعد دوبارہ اپنے گاؤں میں جائیں، اپنے شہروں میں جائیں، وہاں پر یہاں جو سیکھی ہوئی بات ہے وہاں پر لوگوں کے درمیان میں پیش کریں۔ اللہ کے نبی علیہ السلام نے صحابہ کو یہ نصیحت فرمائی، جوق در جوق آنا شروع کر دیے تو اللہ کے نبی علیہ السلام نے فرمایا کہ یہاں پر سیکھو، پھر اپنے گاؤں میں جانے کے بعد لوگوں کو اپنے علم کے بارے میں بتلاؤ کہ اللہ کے نبی علیہ السلام نے قرآن کے بارے میں یوں کہا ہے، حدیث کے بارے میں یوں کہا ہے، شریعت یوں ہے، حلال یہ ہے، حرام یہ ہے، ہم اس طریقے سے کام کریں گے تو اللہ ہمارے سے راضی ہوگا، اگر ہم یہ کام کریں گے تو اللہ ہمارے سے ناراض ہوگا۔ شراب پیئیں گے، پہلے شراب حلال تھی، جب اللہ نے شراب کو حرام قرار دے دیا تو مدینے کی گلیوں کے اندر جس طریقے سے گندا پانی بہتا ہے اس طریقے سے مدینے کی گلیوں میں شراب کی نالیاں بہنے لگی۔ یہ اللہ کا حکم ہو گیا۔ صحابہ قرآن کی آیتوں کو پڑھنے کے ساتھ ایسے ہی نہیں چھوڑتے بلکہ قرآن کی آیتوں پر عمل کرتے۔ اس زمانے میں شراب کی قیمت بہت زیادہ تھی، لیکن اللہ کا حکم ہو گیا کہ اب شراب تمہارے لیے حرام ہے، پہلے حلال تھی اب تمہارے لیے حرام ہے۔ تو روایتوں میں آتا ہے، کتابوں میں آتا ہے کہ مدینے کی گلیوں میں جس طریقے سے گندا پانی ہماری نالیوں میں بہتا ہے اس طریقے سے صحابہ کے گھروں کے سامنے جو نالیاں بہتی تھی وہ شراب کے ذریعے سے بہنے لگی۔ فلولا نفر من كل فرقة منهم طائفة ليتفقهوا في الدين، جب تمہیں دین کی بات سمجھ میں آ جائے تو تم اپنے علاقے میں جاؤ، اپنے شہر میں جاؤ، اپنے گاؤں میں جاؤ، جا کر اس دین کو پھیلاؤ۔ اسی لیے اللہ کے نبی علیہ السلام نے فرمایا اگر دین کے علم کو حاصل کرنے کے لیے اگر تمہیں سفر کرنا پڑے تو تمہارے لیے ضروری ہے کہ تم ہزاروں کے میل کا سفر کرو لیکن قرآن کے علم کو حاصل کرو۔ اللہ کے نبی علیہ السلام نے فرمایا کہ جو آدمی اللہ جس آدمی کو چاہتا ہے اسے دین کا فقیہ بناتا ہے، دین کے علم کو اس کے سینوں میں محفوظ کرتا ہے، اور فرمایا کہ جو فقیہ بنتا ہے وہ 1000 عابدوں سے زیادہ افضل ہے۔ 1000 عابد ہیں اور ایک دین کا علم رکھنے والا ہے، ایک فقیہ ہے، حدیث کا علم رکھنے والا ہے، مفسر ہے، وہ 1000 عابدوں سے زیادہ افضل ہے۔ اسی لیے میرے عزیز دوستو ہمیں چاہیے کہ ہمیں دین کا علم ہمیں حاصل کریں، حلال اور حرام کا علم حاصل کریں، ہمارے لیے ضروری ہے، ورنہ قیامت کے دن اللہ ہمیں سوال کریں گے میں نے تجھے تو دنیا میں بھیجا تھا، نہ تو نے قرآن کا علم حاصل کیا، نہ حدیث کا علم حاصل کیا، نہ حلال کے بارے میں فکر کیا، نہ حرام کے بارے میں سوچا، بلکہ منمانی زندگی کر کر تو نے دنیا میں زندگی گزار کر آ گیا، اب تیرا ٹھکانہ جہنم کا ٹھکانہ ہے۔ اسی لیے اللہ کے نبی علیہ السلام نے حدیث میں ارشاد فرمایا من خرج فی طلب العلم فهو فی سبیل اللہ حتی یرجع، جو آدمی دین کے علم کو حاصل کرنے کے لیے اپنے گھر بار کو چھوڑتا ہے، اپنے ماں باپ کو چھوڑتا ہے، اپنے اہل و عیال کو چھوڑتا ہے، اللہ کے راستے میں جا کر دین کا علم حاصل کرتا ہے، مدرسے میں داخلہ لے کر دین کا علم حاصل کرتا ہے، تو اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ وہ آدمی
وہ آدمی میرا مہمان ہے۔ اور ایک حدیث میں اللہ کے نبی علیہ السلام نے ارشاد فرمایا خیرکم من تعلم القرآن وعلمہ، تم میں سے بہترین آدمی، خوش نصیب آدمی وہ ہے جو قرآن کے علم کو سیکھتا ہے اور دوسروں کو سکھاتا ہے۔ دنیا میں سب سے بہترین آدمی ہے اللہ کے نبی علیہ السلام نے فرمایا۔ یہ مرتبہ اللہ کے نبی علیہ السلام اپنے حجرے سے باہر نکلتے ہیں، اپنے کمرے سے باہر نکلتے ہیں، دیکھتے ہیں سامنے 3 حلقے لگے ہوئے ہیں۔ یہ حلقہ دعا میں لگا ہوا ہے، یہ حلقہ قرآن کے علم کو حاصل کرنے میں لگا ہوا ہے، قرآن کو پڑھ رہا ہے، اور ایک حلقہ سامنے آپس میں بیٹھ کر سیکھنا سکھانا ہو رہا ہے۔ اللہ کے نبی علیہ السلام ان تینوں منظر کو دیکھتے ہیں اور صحابہ کو مخاطب ہو کر کہتے ہیں یہ دو جو حلقے لگے ہوئے ہیں، ایک حلقہ دعا میں لگا ہوا ہے، ایک حلقہ قرآن پڑھنے میں لگا ہوا ہے، یہ 2 حلقے بھی اللہ کے سامنے مقبول ہیں، لیکن اللہ نے مجھے معلم بنا کر بھیجا ہے، اللہ نے مجھے سکھانے والا بنا کر بھیجا ہے، اس لیے کہ ہم آپس میں دین کے علم کو سیکھنا بھی ہے اور آپس میں جو علم سیکھ کر ہیں وہ دوسروں کو سکھانا ہے۔ اللہ کے نبی علیہ السلام نے علم کی اہمیت کے بارے میں بتایا کہ قرآن کے علم کو سیکھو، حدیث کے علم کو سیکھو، یہی تمہارے لیے نجات کا ذریعہ ہے۔ اگر اسے چھوڑ کر زندگی گزارو گے، اللہ کے دین کو چھوڑ کر زندگی گزارو گے تو تم جانوروں کی طرح زندگی گزارو گے، تمہارے لیے نہ حلال ہوگا نہ حرام ہوگا، بلکہ شیطان کے راستے پر تم چلے جاؤ گے۔ یہ حدیث حضرت ابو درداء رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو جلیل القدر صحابی ہیں، مدینہ منورہ میں بیٹھے ہوئے ہیں، یہ آدمی حضرت ابو درداء رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی خدمت میں تشریف لاتے ہیں۔ مجلس میں صحابہ بیٹھے ہوئے ہوتے ہیں، سیکھنا سکھانا ہوتا رہتا ہے، سلام کرتے ہیں، سلام کا جواب ملتا ہے، پھر وہ صحابی کہتے ہیں کہ میں دمشق سے مدینہ المنورہ آیا ہوں۔ دمشق کئی ہزار کلومیٹر دور ہے اور مدینہ کئی ہزار کلومیٹر، فاصلہ بہت زیادہ ہے۔ ابو درداء رضی اللہ تعالیٰ عنہ پوچھتے ہیں تمہارے یہاں آنے کا مقصد کیا ہے؟ یہاں پر آنے کا مقصد کیا ہے؟ شاید کہ تمہارا جو سفر ہوا ہے وہ دنیا کا کوئی مقصد ہوگا، شاید وہ مقصد پورا کرنے کے بعد شاید اس مجلس میں تم تشریف لائے۔ وہ ساتھی کہتے ہیں اے ابو درداء رضی اللہ تعالیٰ عنہ، میرا کوئی دوسرا مقصد نہیں ہے، مجھے معلوم ہوا کہ اللہ کے نبی علیہ السلام کی یہ ایک حدیث تمہارے ساتھ ہے، تمہارے علم میں ہے، وہ حدیث کو سیکھنے کے لیے میں دمشق سے مدینہ المنورہ آیا۔ اللہ اکبر! یہ ایک حدیث کو سیکھنے کے لیے آج ہمارے سامنے حدیثوں کا انبار ہے، آج ہمارے سامنے قرآن ہے، مفسرین ہیں، محدثین ہیں، ہمارے محلے میں امام ہے، ہمارے محلے کے اندر قرآن کو سیکھنے سکھانے کا ماحول ہے، لیکن افسوس کی بات یہ ہے کہ آج ہم دنیا میں اتنا مشغول ہو گئے، دنیا میں ہم اتنا لگ گئے کہ ہمیں نہ حلال کی فکر ہے نہ حرام کی فکر ہے۔ ہم آئے ہی کس کے لیے؟ ہمارا مقصد ہم بھول کر جانوروں کی طرح زندگی گزار رہے ہیں۔ اگر ہمارا انتقال اس حالت میں ہو جائے تو اللہ کے سامنے جا کر ہم کیا جواب دیں گے؟ پھر اللہ کے نبی علیہ السلام کی حدیث پڑھ کر ابو درداء رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ارشاد فرمایا کہ جو آدمی علم کے حاصل کرنے کے لیے، حدیث کو سیکھنے کے لیے اور قرآن کو سیکھنے کے لیے سفر کرتا ہے اور سفر میں مشقتیں برداشت کرتا ہے، بھوکا پیاسا رہتا ہے اور آ کر قرآن کے علم کو سیکھتا ہے، حدیث کے علم کو سیکھتا ہے، تو اللہ اسے جنت کا راستہ اس کے لیے آسان کر دیتے ہیں۔ جنت کا راستہ یہ اتنا آسان نہیں ہے، لیکن اللہ نے اتنا بڑا وعدہ فرمایا کہ جو آدمی قرآن کو سیکھنے کے لیے سفر کرتا ہے، حدیث کو سیکھنے کے لیے سفر کرتا ہے، اللہ کے احکامات کو اپنی زندگی میں لانے کے لیے سفر کرتا ہے، تو اللہ کے نبی علیہ السلام کا وعدہ یہ ہے، اللہ کے نبی نے فرمایا
اس آدمی کو جنت کا راستہ آسان ہو جاتا ہے، جنت اس کے لیے واجب ہو جاتی ہے۔ اسی لیے ہمیں چاہیے کہ ہم علم کی اہمیت کو پہچانیں۔ آج ہمارے معاشرے کے اندر، آج ہمارے گھروں کے اندر، آج ہمارے محلوں کے اندر جو فتنے فسادات اور جو نااتفاقی لڑائی جھگڑا ہو رہا ہے، آپس میں جو نااتفاقی ہو رہی ہے، جہالت کے ساتھ زندگی گزار رہے ہیں، اس کا واحد علاج یہ ہے کہ ہم قرآن کو اپنی زندگیوں میں اتاریں، اپنے بچوں کی زندگیوں میں اتاریں، حدیث کو اپنے بچوں کی زندگی میں اتاریں، اپنے مستورات کو دین کے علم سے آراستہ کریں، اپنے بچوں کو قرآن کے علم سے آراستہ کریں، اپنے بچوں کو حدیث کے علم سے آراستہ کریں، اپنے خاندان میں کم از کم ایک بچے کو حافظ قرآن بنائیں۔ شاید کہ وہ بچہ آپ کی انگلی پکڑ کر جنت میں لے جانے والا بن جائے، شاید کہ وہ بچہ آپ کے لیے آخرت کا نجات کا ذریعہ بن جائے۔ یہ معصوم بچے ہمارے سامنے جو بیٹھے ہوئے ہیں، یہ مدرسے میں اس لیے آئے ہیں تاکہ ان کی زندگی بھی بن جائے اور یہ دین کے سپہ سالار بنے، حافظ بنے، عالم بنے، اپنے والدین کو بہترین سے بہترین سورج سے زیادہ روشن تاج پہنائیں۔ قیامت کے دن حافظ قرآن کو بلایا جائے گا اور اس کے والدین کو بھی بلایا جائے گا اور تمام لوگوں کے سامنے یہ اعزاز دیا جائے گا، اے حافظ قرآن، دنیا میں تو نے حفظ کیا، قرآن کی آیتوں کو تو نے محفوظ کیا، قرآن کی آیتوں کو پڑھتا جا اور جنت کے زینوں پر چڑھتا جا، تیرا مقام وہ ہوگا جہاں پر تیری آخری آیت ہوگی۔ قرآن کے اندر کتنی آیتیں ہیں؟ اگر کسی کو سوال کر دیا جائے، جو یہاں پر ہمارے سامنے جو مجمع ہے وہ یہ کچھ لوگ بتا سکتے ہیں، لیکن اکثر لوگ قرآن کے اندر کتنی آیتیں ہیں ان کی علم نہیں۔ 6666 آیتیں ہیں۔ حافظ قرآن پڑھتا جائے گا اور اس کا ایک درجہ بلند ہوتا جائے گا اور اللہ اتنا بڑا مقام دیں گے اور اتنا بڑا اعزاز دیں گے، 6666 والی بلڈنگ حافظ قرآن کو دیں گے، قرآن کے علم کو محفوظ کرنے والے کو دیں گے، حدیث کے علم کو محفوظ کرنے والے کو دیں گے، عالم دین کو دیں گے۔ اس لیے ضروری ہے کہ ہر گھر میں یہ حافظ قرآن ہو، یہ عالم دین ہو، تاکہ ہماری رہبری ہو جائے، ہمارے گھروں کے اندر قرآن زندہ ہو جائے، ہمارے گھروں کے اندر حدیث زندہ ہو جائے۔ اسی لیے یہ مدارس کو قائم کیا جاتا ہے تاکہ ہمارے ایمان کی سلامتی ہو جائے، ہمارے ایمان کی حفاظت ہو جائے اور ہمارے نسلوں کے اندر صحیح معنی میں قرآن پڑھنے والے ہو جائے۔ اللہ تعالیٰ سے دعا فرمائے، اللہ تعالیٰ ہم سب کو دین کے علم کو حاصل کرنے کی اللہ توفیق عطا فرمائے، قرآن کو صحیح معنی میں سمجھنے کی اللہ توفیق عنایت فرمائے اور ہر گھر میں یہ بچہ ہمارا حافظ قرآن بن جائے، اللہ ایسے فیصلے فرمائے۔ آمین وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔ جو حضرات سنت نہیں پڑھے سنت